آپ نے جن چیزوں کی معلومات کی ضرورت تھی وہ تمام چیزیں میرے فاضل عزیز مولانا مطیع الرحمن صاحب دامت فیوزہم نے بیان کر دی ہیں۔ میں بڑے مختصر وقت میں اسی حوالے سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں علماء کے دو بڑے وصف بیان فرمائے۔ ایک خشیت، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور دوسرا شہادت، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ خشیت پیدا ہوتی ہے تزکیہ نفس سے، اور شہادت کی بنیاد ہے علم کامل پر۔ ہمیں اب یہ غور کرنا ہے اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے علماء کے لیے جو دو صفات بیان کی ہیں، ایک کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے۔ خشیت اور شہادت۔ خشیت تصوف اور طریقت، وہ میرا میدان نہیں۔ وہ علماء کرام جو اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی کسی نہ کسی کے ساتھ یقیناً نسبت ہوگی بیعت کی، خواہ نقشبندی سلسلے میں ہو، سہروردی سلسلے میں ہو، چشتی سلسلے میں ہو، قادری سلسلے میں ہو، آپ کی کسی نہ کسی صاحب تصوف و طریقت سے نسبت ہوگی، اور وہی نسبت ہے جو دل کے اندر تزکیہ پیدا کرتی ہے۔ اور دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے علماء کی صفت بیان کی ہے کہ علماء ان کی حیثیت گواہ کی ہے، اور اللہ نے علماء کی گواہی کو اپنی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ رکھا ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے، وہ علماء جو انصاف اور دیانت پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں وہ ایک ہے۔ اس گواہی کے اندر اللہ رب العزت نے علماء کو اپنی ذات کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ رکھا ہے شہادت میں۔ اور شہادت کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ کہ جس چیز کے بارے میں شہادت دینی ہے اس کے بارے میں معلومات تو ہوں۔ جب تک معلومات نہیں ہیں اس وقت تک وہ شہادت نہیں دے سکتا۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک اشارہ دیا ہے کہ علماء مسلم سوسائٹی کے گواہ ہیں اللہ کی طرف سے، اور وہ گواہی اس وقت دے سکتے ہیں جب انہیں سوسائٹی کے تمام فتنوں اور سوسائٹی کی تمام برائیوں سے واقفیت ہو، اور وہ اس کے لیے عملی طور پر شہادت دے سکیں۔ ایک شہادت ہوتی ہے زبانی، ایک شہادت ہوتی ہے علمی، اور ایک شہادت ہوتی ہے جانی۔
اللہ ہم سب کو ساری شہادتیں نصیب فرمائے۔ یہ امت قیامت والے دن امتوں پر گواہ ہے، اور اس امت کے علماء اس امت پر گواہ ہیں۔ ہمیں اپنے اس منصب پر تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس منصب کے حوالے سے ہم پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد کر دی ہے۔ میرے فاضل دوست، فتنہ قادیانیت کے بارے میں جو اس وقت پورے عالم اسلام کے اندر جو صورتحال ہے، آپ کو اس سے آگاہ کر رہے تھے۔ ان کے کام کا طریقہ کیا ہے؟ آپ حضرات نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس شوکت عزیز صدیقی، اس کا عدالتی بیان پڑھا ہوگا کہ ہمارے ملک کی حکومتی مشینری میں 7,000 افراد قادیانی مسلمان بن کے ملازمتیں کرتے رہے اور ریٹائر ہونے کے بعد پھر قادیانی ہو گئے۔ یہ میڈیا کی خبر نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا بیان ہے، اور اس نے صاف یہ بھی کہا کہ یہ تو وہ افراد ہیں جو ہماری معلومات میں آئے ہیں، اس کے علاوہ کتنی تعداد ہے کہ وہ مسلمان بن کر حکومتی مشینری کے اندر، حکومت کے انتظامی معاملات کے اندر عہدے حاصل کر کے انہوں نے قادیانیت کو فروغ دیا۔ میں اس کی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، یہ 90 کی دہائی کی بات ہے۔ آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، یہ فوج کے اندر جو منصب ہوتے ہیں، کیپٹن بڑا ہوتا ہے یا بریگیڈیئر؟ جی، میرے پاس ایک دوست ایک سوال نامہ لے کے آیا کہ حضرت قادیانی یہ سوال نامہ پورے شہر کے علماء کے پاس لے کے گئے ہیں، ان کا کوئی سوال جواب نہیں دے رہا، اور ایک بڑا قیمتی آدمی ہے، وہ قادیانی ہونے کا خطرہ ہے۔ اب میری اس وقت مصروفیات کچھ ایسی تھی، میں توجہ نہ دے سکا۔ چند دن گزرے، 3 یا 4 دن، تو میرے پاس کالج کے پروفیسر غلام حیدر صاحب وہی سوال نامہ لے کے آئے، اور مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ سوال نامہ فوج کے ایک بریگیڈیئر نے دیا ہے، جو خود مختلف علماء کے پاس گیا ہے، اس کا جواب نہیں ملا، وہ قادیانی ہو گیا ہے۔ آپ یقین کریں، میں تڑپ اٹھا۔ جس چیز کو 2-3 دن پہلے میں نے اتنا زیادہ اہم نہیں سمجھا تھا، میں نے 3 دن اور 3 راتیں مسلسل بغیر سوئے میں نے اس کا جواب مکمل کیا۔ مکمل کرنے کے بعد میں نے وہ جواب اس کو بھیج دیا۔ اس کے بعد اس کی طرف سے جو جواب آیا کہ یہ سوال نامہ اس کو دیا کس نے؟ اس کے 2 ماتحت کیپٹن منور اور کیپٹن مبین،
جو جونیئر آفیسر ایک سینئر افسر کو اپنی دعوت کے ذریعے اس کا ذہن بنا کے کہ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب کسی مولوی کے پاس نہیں، اور آپ حضرات ناراض نہ ہوں، واقعتاً حقیقت یہی ہے کہ ہمارے ہاں مساجد اور مدارس کے 95% سے زائد ائمہ اور علماء کو معلومات نہیں ہے، مان لینا چاہیے ہمیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب ہمارے پاس ایسا سوال آتا ہے تو ہم پھر کسی آدمی کو ڈھونڈتے ہیں جو اس مسئلے سے واقف ہو، پھر اس کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ بھئی میں نے علم دین کس لیے حاصل کیا ہے؟ میں جو سند لے کے آیا ہوں وہ کس مقصد کے لیے ہے؟ میں جو دین کا علم پڑھ کے آیا ہوں، ہمارے شیخ و مرشد امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ یہ درس نظامی کی سند لے کر ہم مولوی نہیں بن جاتے، بلکہ یہ تو ایک چیز ہے جو تمہارے اندر مولوی بننے کی صلاحیت پیدا کرے گی۔ اس سند کے ذریعے آدمی مولوی نہیں بنتا، اس سند کے ذریعے، اس درس نظامی کے ذریعے انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم عقائد کی کتابیں پڑھتے ہیں، کلام کی کتابیں پڑھتے ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، مختلف فتنوں کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے، تو اگر ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں تو کیا ایمانداری سے اگر مجھے کسی چیز کے بارے میں کچھ پتہ چلتا ہے تو ایک جستجو میرے اندر پیدا ہوگی کہ میں اس کی تفصیلات جانوں۔ درس نظامی کے اندر تو ہمیں بتایا جاتا ہے خوارج کیا ہیں، ان کا اصول کیا ہے۔ اب ان خوارج کے فتنے کو تلاش کرنا میری ذمہ داری ہے کہ میں تاریخ کی کتابوں کے اندر، کلام کی کتابوں کے اندر اس خوارج کے، روافض کے، معتزلہ کے فتنوں کو سمجھنے کی کوشش کروں کہ سمجھنے کی صلاحیت تو اساتذہ نے مجھے دے دی، اب ان کے لیے معلومات تو میں نے اکٹھی کرنی ہے۔ پھر میں یہ دیکھوں ہمارے ہاں معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو فتنے ہیں وہ فتنے کس نوعیت کے ہیں، ان کے اصول کیا ہیں۔ پہلے میں وہ بات مکمل کر لوں۔ جب میری طرف سے وہ جواب گیا، مجھے واپسی جواب آیا بریگیڈیئر صاحب کا، بہت دعائیں دی انہوں نے، بلکہ میں نے تو اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ میری نجات کے لیے اس خط کو میرے کفن میں رکھا جائے۔ اس نے لکھا کہ میرے دو ماتحت کیپٹن منور اور کیپٹن مبین، ان دونوں نے مجھے اس قدر گمراہ کر دیا تھا، میرا دماغ اس قدر خراب کر دیا تھا کہ ان سوالوں کا جواب کسی مولوی کے پاس ہے ہی نہیں، اور میں جن مولویوں کے پاس گیا ان کے پاس واقعتاً جواب نہیں تھا۔ میں قادیانی ہو گیا۔ اب میں توبہ کرتا ہوں، میں قادیانیت سے تائب ہوتا ہوں اور اسی طرح مرزا قادیانی پر لعنت بھیجتا ہوں جس طرح آپ بھیجتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں جونیئر ہوں یا سینئر،
حالانکہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جتنے بھی محکمے ہیں سب سے سخت ترین ڈسپلن فوج کا ہے، سب سے سخت ترین ڈسپلن فوج کا ہے۔ فوج کے اس سخت ترین ڈسپلن کے اندر بھی 2 جونیئر آفیسر اپنے سینئر آفیسر کو دوستی کے رنگ میں، دعوت کے رنگ میں گمراہ کرتے، یہ انداز ہے ان کا۔ 1974 میں جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، چنیوٹ میں حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کی سالانہ کانفرنس تھی۔ حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ، اس کانفرنس میں بھی تھا۔ مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ حضرت قادیانیوں کا مسئلہ تو حل ہو چکا، اب اس کے بعد تو یہ کام ختم ہو جانا چاہیے۔ تو مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کام اب شروع ہوا ہے، ختم نہیں ہوا۔ تمہیں نظر نہیں آتا کہ اس قانون کے خاتمے کے لیے یورپ کتنا تڑپے گا، امریکہ کتنا تڑپے گا، اور وہ پاکستان کے اندر مسلمانوں کے اندر مذہبی طبقات کے اندر منافرت بھی پیدا کر سکتے ہیں، قادیانیوں کو کلیدی عہدوں تک بھی لے جا سکتے ہیں۔ جنگ تو اب شروع ہوئی ہے، جس جنگ کو تم ختم سمجھتے ہو۔ ایک شخص نے سوال کر دیا کہ حضرت اب پہچان کیا ہوگی، کیونکہ قادیانی اب اپنے آپ کو قادیانی کہلانا چھوڑ گئے۔ تو مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مرزا قادیانی کی تحریرات کا جائزہ لو، مرزا قادیانی کی تحریرات کی بنیادی چیز ہے علماء پر تبرہ، علماء کو گالیاں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو گالیاں، پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمت اللہ علیہ کو گالیاں، دوسرے علماء کو، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کو، اور بڑی بڑی گندی گالیاں۔ فرمایا اس کی تعلیمات کے اندر بنیادی ایجنڈا ہے علماء پر تبرہ۔ اب اگر تم نے قادیانی کو پہچاننا ہو تو معاشرے میں جو طبقہ علماء پر تبرہ کرے گا سمجھ لو وہ یا قادیانی ہے یا قادیانیوں کا ایجنٹ۔ یہ مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ اب قادیانیت کو اگر تم نے سمجھنا ہے تو قادیانی کے روپ میں تمہارے سامنے نہیں آئے گا، وہ کبھی لبرل بن کر آئے گا، کبھی سیکولر بن کر آئے گا، کبھی صحافی بن کر آئے گا، کبھی تجزیے کے نام پر، کبھی تبصرے کے نام پر، لیکن کرے گا وہی جو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی تعلیمات کے اندر کیا کہ علماء کے وقار کو ختم کرنے کی کوشش، علماء پر تبرہ، علماء پر بد اعتمادی۔ ایمانداری سے بتائیے یہ تحریک کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ مجھے آج مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ کے وہ الفاظ جب میں اپنے معاشرے اور سوسائٹی پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے آج وہ الفاظ سامنے نظر آتے ہیں کہ وہ شخص جس نے اپنے نور بصیرت سے دیکھ لیا تھا کہ آنے والے وقت میں قادیانیت کس روپ میں آئے گی۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں قادیانیوں نے آج تک اس قانون کو نہیں مانا، قادیانیوں نے آج تک اس قانون کے حوالے سے اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانا۔ علامہ اقبال مرحوم غالباً 1935 یا 34 کے الیکشن تھے، اس وقت
مرزا بشیر الدین محمود کا یہ دعویٰ تھا کہ اس وقت ہندوستان کے اندر 10 لاکھ سے زائد قادیانی موجود ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک چیلنج دیا، انہوں نے کہا کہ مردم شماری نکال کے دیکھو، پورے ہندوستان کے اندر قادیانیوں کی اتنی تعداد بھی نہیں ہے کہ اگر وہ ایک علاقے میں جمع ہو جائیں تو ایک صوبائی نشست لے سکیں، اتنی بھی نہیں ہے۔ اور آج بھی پوزیشن یہی ہے۔ وہ کیوں اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے؟ صرف اس لیے ان کو معلوم ہے کہ وہ یا ہندوؤں کے ساتھ مل کے نشست لے سکتے ہیں یا سکھوں کے ساتھ مل کے کوئی نشست لے سکتے ہیں، تنہا قادیانی پارلیمنٹ کی کوئی نشست نہیں لے سکتے، یہ ان کو پتا ہے۔ اب قادیانیوں کا پہلا طرز تو آپ سمجھ گئے کہ وہ اپنی دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جونیئر ہیں یا سینئر ہیں۔ دوسرا طرز، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ایک تحریک اٹھی تھی اور اب بھی وہ تحریک موجود ہے کہ اگر کسی عورت کے ہاں کوئی حرامی بچہ پیدا ہوتا ہے، عام طور پر عورتیں حمل گرا دیتی ہیں، ایسے بچہ ضائع کر دیتی ہیں۔ قاعدہ کراچی میں چوکوں کے اندر یہ بچوں کے پنگوڑے رکھے گئے کہ ناجائز بچے کی ماں بچے کو ضائع کرنے کی بجائے اپنا بچہ اس میں ڈال جائے۔ اس کو مسیحی مشنریوں نے اور قادیانیوں نے ان بچوں کو حاصل کرنا شروع کیا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حرامی بچوں کو انہوں نے اکٹھا کرنا شروع کیا۔ ایک طریقہ ان کا یہ تھا اور اب تک ہے، عیسائی مشنریاں بھی ان بچوں کو لے جاتی ہیں یورپ کے اندر، اپنے تعلیمی اداروں کے اندر باقاعدہ ان کو اسلام کے خلاف تعلیم دے کے مسلمانوں کے خلاف مسیحی مشنریوں کے اندر ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اب ایک تو زنا کی بدکاری کی حوصلہ افزائی اتنی ہو گئی، اور دوسری طرف وہ بچے، اور کچھ بچے ایسے بھی مولانا جیسے عرض کر بیان فرما رہے تھے کہ کچھ بچے وہ غریبوں سے باقاعدہ لے جاتے ہیں کہ آپ یہ بچے نہیں سنبھال سکتے۔ آپ جانتے ہیں بچوں کے حوالے سے کئی خودکشیاں، ہم بچوں کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، ہمارے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان کا تیسرا طریقہ واردات یہ ہے کہ غریب بچے، اگر کسی کے گھر میں بچے زیادہ ہیں، ان سے کہیں گے یہ بچے ہمیں دیں، ہم ان کو اعلیٰ تعلیم دیں گے، ہم ان کو پڑھائیں گے، ہم ان کی تربیت کریں گے، ہم ان کے اخراجات، ہم ان کو نوکریاں دلوائیں گے۔ یہ ان کا تیسرا طریقہ واردات ہے۔ ان کا چوتھا طریقہ واردات کیا ہے؟ آپ گلی محلوں میں ذرا نکل کے دیکھیں، گلی محلوں میں جہاں ایک گھر قادیانی کا ہوگا نا، آپ اس کے قرب و جوار میں دیکھیں، ہمارے معاشرے میں غربت تو ہے، بے روزگاری بھی ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ کسی کو قرضے کی ضرورت ہے، قرضہ دے دیا،
کسی کو مدد کی ضرورت ہے مدد دے دی، قرضے کو واپس مانگا ہی نہیں۔ خود ہمارے ہاں ایسے بے شمار گھرانے موجود ہیں جن کو انہوں نے مالی طور پر سپورٹ کر کے ان کو قادیانی بنایا ہے۔ اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں، قادیانی ہو یا عیسائی، کوئی بھی غیر مسلم ہو، اگر وہ جہالت کی بنا پہ غیر مسلم ہوا ہے، اس کو راہ راست پہ لانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جو مفاد کی بنیاد پہ غیر مسلم ہوا ہے، جسے ویزا دیا گیا ہے، جسے بیٹی کا رشتہ دیا گیا ہے، جسے نوکری دلائی گئی ہے، اب یہ وہ کام تھے جو کام ہمارے علماء کی نظر میں نہیں آ رہے تھے۔ ہمارے علماء نے بے شمار عیسائیوں کو کلمہ پڑھایا، لیکن چند دن چند مہینے گزرے وہ پھر عیسائی ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو کلمہ تو پڑھا دیا، مسلمان تو بنا لیا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اب اس کے بعد ان کی اپنی کمیونٹی ان کے ساتھ رویہ کیا کرے گی، رکھے گی، ان کے ساتھ سلوک کیا کرے گی۔ ان کی برادری نے ان کو چھوڑ دیا، ادھر وہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، بخدا 100 سے زائد افراد میرے علم میں ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، عیسائیت سے مسلمان ہوئے، لیکن ان کی برادری نے ان سے بائیکاٹ کیا۔ علماء کے پاس آئے، علماء نے کہا ہم تو جی صرف یہی کام کر سکتے تھے۔ اب وہ کہاں جائیں؟ ان کے پاس واپس اپنی برادری کے پاس جانے کے سوا چارہ نہیں۔ میں آفرین پیش کرتا ہوں شبان ختم نبوت کے نوجوانوں کو، جنہوں نے نوجوانوں کے اندر بھی یہ شعور پیدا کیا، اس ضرورت کی طرف پوری توجہ دی۔ اگر کوئی قادیانی یا کوئی عیسائی مسلمان ہوا ہے تو اسے لاوارث نہیں چھوڑا، اس کے اخراجات برداشت کیے، اس کے گھر کی ضروریات برداشت کی۔ حتیٰ کہ مولانا شاید بتانا بھول گئے، لاہور کے اندر باقاعدہ مرکز کے اندر ایسے 9 مسلموں کے لیے باقاعدہ کالونی بنائی جا رہی ہے کہ جن کے پاس گھر نہیں ہوگا، بچے چھوٹے ہوں گے، ان کو اس وقت تک گھر فراہم کیا جائے گا جب تک ان کے بچے اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو جائیں۔ ان کے اخراجات برداشت کیے۔ اب ضرورت تو اسی چیز کی تھی نا۔ ایک آدمی کو ہم نے مسلمان تو بنا لیا، لیکن ہم نے مسلمان بننے کے بعد جو اس کی ضرورت تھی وہ ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، نہ اس کو تحفظ دیا۔ بے شمار ایسے ہیں جو بیچارے اپنی برادری کے ہاتھوں عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کے بیچارے پھر واپس چلے گئے۔ کسی نے سپورٹ نہیں کیا، کسی نے ان کو قانونی تحفظ نہیں دیا۔ یہ پاکستان کے اندر پہلی جماعت ہے جس نے قادیانیت کے طرز تبلیغ کو سامنے رکھ کر اپنا پروگرام تشکیل دیا ہے کہ قادیانیت سے واقفیت صرف ان کے لیے ضروری نہیں جو مسجد میں آ جائیں، جو بازار میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ضرورت ہے، جو بار کونسل میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ضرورت ہے، جو ڈاکٹر ہیں ان کے لیے بھی ضرورت ہے،
جو کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی ضرورت ہے. یہ پہلی جماعت ہے جس نے نو مسلموں کے ایک تو مسلمان بنانے کے لیے شعبہ تبلیغ، اس کے لیے پورا اہتمام، جہاں مناظرے کی ضرورت ہے مناظرہ، جہاں مباحثے کی ضرورت ہے مباحثہ، جہاں مذاکرے کی ضرورت ہے مذاکرہ، جہاں ان کے اشکالات دور کرنے کی ضرورت ہے وہاں ان کے اشکالات دور کرنا. صرف ایک ٹیلی فون کال کی ضرورت ہوتی ہے، صرف ایک ٹیلی فون کال کہ میں فلاں مقام سے بول رہا ہوں اور مجھے فلاں قادیانی تنگ کر رہا ہے، یا میرے علاقے میں وہ قادیانی ہے، اس کو مسلمان بنانے کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. آپ کے ایک ٹیلی فون کال پر ان کے حضرات پہنچتے ہیں. اور صرف یہاں نہیں، اس وقت سب سے زیادہ محنت تھرپارکر کے علاقے میں جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے. مولانا بتا رہے تھے ہماری جو پٹی ہے شکر گڑھ نارووال، جو قادیان کے ساتھ تقریباً ملتی ہے، یہاں آج بھی وہی امیدوار کامیاب ہوتا ہے جس کو ووٹ قادیانی دیتے ہیں. آج بھی اتنی تعداد کے اندر وہاں موجود ہیں. پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ان علاقوں کے اندر قادیانیت پورے عروج پر ہے. لیکن میں آفرین پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو، وہ علماء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے حضرات، ان کو ذمہ داریاں سونپ کے، ان کی پوری رہنمائی کر کے، ان کے ساتھ پورا تعاون کر کے قادیانیوں کو مسلمان بنانا اور پھر ان کو ہر قسم کا تحفظ اور ان کی ضرورت کا بیڑا اٹھانا، یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی کمی تھی. ہمارے علماء نے اس کام پر محنت میں کوئی غفلت نہیں برتی. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کے اندر غفلت برتی ہوگی. وہ امیر شریعت کہ جب ہندوستان کے اندر ہندوؤں کا وہ طبقہ جسے شودر کہا جاتا ہے، جن کو اچھوت کہا جاتا ہے، جن کے ساتھ کوئی ہندو برمن ان کے ساتھ سلام تک لینا گوارا نہیں کرتا، وہ ان کی برابری تک نہیں بیٹھ سکتا، جن کو معاشرے کا اچھوت سمجھا جاتا تھا، وہ عیسائی جو گلیوں میں نالیاں صاف کرنے والے، امیر شریعت رحمت اللہ علیہ ان کو اپنے پاس مجلس احرار کے دفتر میں بلا کے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے. وہ حیران ہوتے کہ ہمارے اپنے مذہب والے وہ ہمیں کوئی حیثیت نہیں دیتے، لیکن یہ علماء مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ، قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ، یہ تمام حضرات وہ ہیں جنہوں نے غیر مسلموں کی طرف پوری توجہ دی اور ان کو جس جس چیز کی ضرورت تھی فراہم کی، لیکن اس کا کوئی باقاعدہ نظم نہیں بن سکا تھا. اور ایک بات بڑی سخت سی کرنے لگا ہوں، علماء کے لیے خاص طور پر حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ
اگر ایک مسلمان کے گھر کے سامنے گلی کے اندر نالی صاف کرنے والا، گلی صاف کرنے والا عیسائی اگر 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال وہ اسی حیثیت سے رہتا ہے، قیامت والے دن اس مولوی سے پوچھ ہوگی، تیری گلی کا عیسائی 10 سال تک تیری گلی کی نالی صاف کرتا رہا، تجھے اسلام کی دعوت دینے کی توفیق نہیں ملی؟ تو نے کبھی اس کو اپنے دسترخوان پہ لا کے بٹھا کے اپنے ساتھ نہیں ملایا؟ حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت والے دن پوچھ ہوگی اس بات پر، لیکن آج ہماری اس بات پر توجہ نہیں ہے۔ میں اپنے معزز علماء اکرام سے جو میرے لیے قابل فخر بھی ہیں اور قابل احترام بھی، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بڑی دولت سے نوازا ہے۔ آپ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے وارث ہیں۔ قرآن کا حکم یہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ دشمن جو طاقت اختیار کرتا ہے، تم پر لازم ہے کہ اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق وہ طاقت بناؤ۔ وہ ایٹم تیار کرتا ہے، تم ایٹم تیار کرو۔ وہ ہائیڈروجن بناتا ہے، تم پر لازم ہے ہائیڈروجن بناؤ اپنی ہمت استطاعت کے مطابق۔ دشمن جو طرز اختیار کرتا ہے، لیکن ہم پہلے دشمن کو سمجھے تو صحیح۔ ہم نے تو کبھی اپنے معاشرے کے اندر جو پھیلے ہوئے فتنے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ صرف ایک اشارہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے جتنے بھی فتنے ہیں، ان فتنوں کی بنیاد 3 چیزیں ہیں۔ فتنوں کی بنیاد 3 چیزیں ہیں۔ ایک بنیاد جو سر سید احمد خان نے دی، ورلڈ آف گاڈ اینڈ ورک آف گاڈ۔ ایک ہے اللہ کا کام اور ایک ہے اللہ کا کلام۔ ہم اللہ کے کلام کو اللہ کے کام کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اگر کوئی بات اللہ کے کلام میں ایسی ملتی ہے جو اللہ کے کام کے خلاف ہے، تو ہم اس کی تعویل کریں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اب اس کا اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ اللہ کا کام کیا ہے کہ آج تک کبھی کسی نے پتھر میں سے اونٹنی نکلتی دیکھی ہے؟ جی کبھی کسی نے دیکھی؟ کسی بشر نے نہیں دیکھی، کسی انسان نے نہیں دیکھی، سوائے اس قوم کے جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ کہ صالح علیہ السلام نے انگلی کے اشارہ کیا، پتھر کی چٹان ٹوٹی، اونٹنی بچے سمیت باہر آئی۔ اب سر سید احمد خان کا اصول کیا ہے کہ چونکہ یہ بات اللہ کے کام کے خلاف ہے، ہم اس معجزے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی ایک دوسری مثال دیتا ہوں۔ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کے نکلے تو بحر قلزم کے کنارے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مار، اضرب بعصاک البحر، سمندر پر مار۔ پھر 12 چشمے جاری ہو گئے،
نہ 12 راستے بن گئے. اب 12 راستے کیسے بنے؟ پانی کی دیوار، آگے راستہ، پھر پانی کی دیوار، آگے راستہ. اب آج تک کبھی کسی نے پانی دیوار کی طرح کھڑا دیکھا ہے؟ اب سر سید کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ بات اللہ کے کام کے خلاف ہے، لہذا ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس سے آپ باقی تمام معجزات جتنے بھی قرآن کے اندر مذکور ہیں، وہ جنت کو نہیں مانتا. کہتا ہے جنت، یہ ذرا توجہ، جنت سر سید احمد خان کے نزدیک جنت کسی مخلوق کا نام نہیں ہے. جنت کس چیز کا نام ہے؟ آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو گھر سے خبر آئی کہ آپ کے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا ہے. ظاہر بات ہے آپ خوشی سے، مسرت کے ساتھ، جو کیفیت آپ کے دل کی ہوگی، سید احمد خان کہتا ہے اس کیفیت کا نام جنت ہے. جنت کسی مخلوق کا نام نہیں ہے. وہ جو خوشی کی خبر سن کے آدمی کی حالت اور کیفیت بنتی ہے، اس کا نام جنت ہے. کسی آدمی کو خبر مل گئی کہ بھائی تیرے گھر میں چوری ہو گئی، ڈاکو لوٹ کے لے گئے، اب اس وقت دل کی کیفیت کچھ اور ہوگی. سر سید احمد خان کہتا ہے یہ غم اور مصیبت کی خبر سن کے دل کی جو کیفیت بنتی ہے، اس کیفیت کا نام جہنم ہے. نہ جنت کوئی مخلوق ہے، نہ جہنم کوئی مخلوق ہے. اب بات بگڑی کہاں سے؟ کہ اس نے قرآن فہمی کے لیے اصول خود تراشا کہ میں اللہ کے ورک کو اور اللہ کے ورڈ کو، کلام کو، اللہ کے کام اور اللہ کے کلام دونوں کا موازنہ میں کروں گا. دوسری چیز، ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ ہے جس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم وہ بات مانیں گے جس کو ہماری عقل تسلیم کرے گی. انہوں نے معیار کس کو بنایا؟ سر سید نے بنیاد بنایا نیچر کو، انہوں نے بنیاد بنایا عقل کو. ہم وہ بات مانیں گے جو ہماری عقل میں آئے گی. ایسی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں جو ہماری عقل میں نہ آئے. ایک تیسرا طبقہ آیا، انہوں نے کہا کہ ہم قرآن سمجھیں گے لیکن لغت کے ذریعے. اب یہ کتنے اصول ہو گئے؟ پہلا اصول، ہم قرآن سمجھیں گے نیچر کے ذریعے. دوسرا، ہم قرآن سمجھیں گے عقل کے ذریعے. تیسرا، ہم قرآن سمجھیں گے لغت کے ذریعے. اور پھر اسی کی ایک ترقی یافتہ صورت آ گئی کہ لغت بھی لغت قریش. آپ چونکہ علماء ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں اس بات کو، تو میرے دوستو، ہمیں سب سے پہلے اپنے معاشرے کے اندر جو مختلف فتنے پھیلے ہوئے ہیں، ہمیں ان کے اصولوں کو دیکھنا ہے. اب مرزا غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ کیا نبوت کا، تو کس بنیاد پہ کیا؟ کہ سر سید احمد خان کا دعویٰ یہی ہے کہ نبوت وہابی چیز نہیں ہے. ہر آدمی اپنے اختیار، ریاضت کے ساتھ جتنی ریاضت کرے گا وہ نبی بن سکتا ہے. اب سر سید نے صرف ایک شرط رکھی تھی کہ ریاضت کر کے آدمی نبی بن سکتا ہے. مرزا قادیانی نے ایک لفظ کا اور اضافہ کر دیا کہ ریاضت کے ساتھ نبی کی اطاعت کر کے آدمی نبی بن سکتا ہے. گویا ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ
وہ ریاضت اور وہ اطاعت ابو بکر کو نہیں مل سکی؟ وہ ریاضت اور وہ اطاعت اس کو نہیں مل سکی جس کے بارے میں خود خدا کا پیغمبر کہتا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر. یہ ریاضت اور یہ اطاعت اس کو نہیں مل سکی سیدنا عثمان غنی کو، سیدنا علی مرتضیٰ کو، صحابہ اکرام کو. تو مرزا قادیانی کا جو اصول ہے، اور علامہ اقبال مرحوم نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ مرزا صاحب اصول یہ بناتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اور نبی کی اطاعت کے ساتھ آدمی نبی بن سکتا ہے اگر کمال درجے کی مل جائے. اور ساتھ ہی یہ دعویٰ، یہ علامہ اقبال کی بات ہے، وہ کہتے ہیں ساتھ ہی مرزا صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کام صرف مجھ پر ہوا ہے. یعنی پوری امت مسلمہ میں سے عبادت اور ریاضت اور نبی کی اطاعت یہ میرے سوا کمال درجے کی کسی اور کو نہ ملی نہ آئندہ ملے گی. بس وہ ایک میں ہی تھا، مجھے نبوت مل گئی. اسی لیے علامہ اقبال مرحوم وہ فرمایا کرتے تھے یہ قادیانیت یہ یہودیت کا چربہ ہے، یہودیت کا چربہ. بخدا آپ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کی تعلیمات کو پڑھیں اور قرآن کے اندر اللہ نے یہودیوں کے جو اوصاف لکھے ہیں، ان کی جو خباثتیں لکھی ہیں، آپ مرزا قادیانی کو اس سے 2 قدم آگے پائیں گے، وہ 1 قدم پیچھے نہیں ہوگا اس سے، یہودیوں والی خصلتوں میں. تو علماء کرام آپ پر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اگر آپ زیادہ وقت نہیں دے سکتے، جتنا وقت آپ دے سکتے ہیں آپ شبان ختم نبوت کے ان نوجوانوں کو وہ وقت دیں. یہ کورس بھی کروائیں گے، آپ اپنے ہاں وکلاء کے اجلاس رکھیں، یہ وہاں بھی آئیں گے. آپ اپنے ہاں کے ڈاکٹروں کو جمع کریں، یہ وہاں بھی آئیں گے. آپ اپنے ہاں کے وکلاء کو، تاجروں کو، جو بھی مختلف زندگی کے طبقات ہیں، آپ ان سب پر محنت کریں. یہ ہماری شرعی، اخلاقی، منصبی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت ہمیں یہ ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الفاسقين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم المنافقين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم